نحمده ونصلي ونسلم على رسوله الكريم اما بعد حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں ایک مرتبہ فقراء مہاجرین جمع ہو کر حاضر ہوئے اور عرض کیا، اے اللہ کے رسول، یہ مالدار سارے بلند درجے لے اڑے اور ہمیشہ کی رہنے والی نعمت ان کے حصے میں آ گئی۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، کیوں؟ عرض کیا کہ نماز روزہ میں تو یہ ہمارے شریک ہیں کہ ہم بھی کرتے ہیں، اور یہ بھی مالدار ہونے کی وجہ سے یہ لوگ صدقہ کرتے ہیں، غلام آزاد کرتے ہیں، اور ہم ان چیزوں سے عاجز ہیں۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ میں تمہیں ایسی چیز بتاؤں کہ تم اس پر عمل کر کے اپنے سے پہلوں کو پکڑ لو اور بعد والوں سے بھی آگے بڑھے رہو، اور کوئی شخص تم سے اس وقت تک افضل نہ ہو جب تک انہی اعمال کو نہ کرے۔ صحابہ رضی اللہ تعالی عنہم نے عرض کیا، ضرور بتا دیجئے۔ ارشاد فرمایا کہ ہر نماز کے بعد سبحان اللہ، الحمدللہ، اللہ اکبر 33 مرتبہ پڑھ لیا کرو۔ تو ان حضرات نے شروع کر دیا، مگر جب مالداروں کو معلوم ہوا تو انہوں نے بھی شروع کر دیا۔ تو فقراء دوبارہ حاضر ہوئے کہ اے اللہ کے رسول، ہمارے مالدار بھائیوں نے بھی سن لیا اور وہ بھی یہی کرنے لگے۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، یہ اللہ کا فضل ہے، جس کو چاہے عطا فرمائے، اس کو کون روک سکتا ہے۔ ایک دوسری حدیث میں بھی اسی طرح یہ قصہ ذکر کیا گیا ہے۔ اس میں حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد ہے کہ تمہارے لیے بھی اللہ نے صدقہ کا قائم مقام رکھا ہے۔ سبحان اللہ ایک مرتبہ کہنا صدقہ ہے، الحمدللہ صدقہ ہے، بیوی سے صحبت کرنا صدقہ ہے۔ صحابہ رضی اللہ تعالی عنہم نے تعجب سے عرض کیا، اے اللہ، بیوی سے ہم بستری میں ہم اپنی شہوت پوری کریں اور یہ صدقہ ہو جائے۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اگر حرام میں مبتلا ہو گیا تو گناہ ہوگا یا نہیں؟ صحابہ نے عرض کیا، ضرور ہوگا۔ ارشاد فرمایا، اسی طرح حلال میں صدقہ اور اجر ہے۔ یہ بخاری اور مسلم کی روایت ہے کہ صحابہ رضی اللہ تعالی عنہم ان کو اپنے دین کی فکر تھی، ان کو آخرت کی فکر تھی۔ آج کل تو بچوں دلتا توجہ کا ٹول مسینہ کا، صحابہ رضی اللہ تعالی عنہم میں سے غریب بھی تھے اور مالدار بھی تھے۔ اب آج کل کے جو غریب ہیں ان کی فکر یہ ہوتی ہے کہ ہم مالدار کس طرح ہو جائیں، ہاں، مونگ سنگ مالدار بشو، اس چیز کی فکر ہوتی ہے۔ اور جو مالدار ہوتا ہے اس کی فکر یہ ہوتی ہے کہ اور زیادہ مالدار کیسے ہو جاؤں۔ تو ساری فکر دنیا کی ہی ہے۔ تو صحابہ رضی اللہ تعالی عنہم میں جو غریب تھے، فقراء تھے، ان کو یہ فکر نہیں تھی کہ دوسرے صحابہ کو اللہ پاک نے دنیا میں مالداری عطا فرمائی۔ ان کو یہ فکر ہوئی کہ یہ مالدار لوگ ہیں، یہ مالدار ہمارے بھائی ہیں، ہم بھی نماز پڑھتے ہیں، یہ بھی نماز پڑھتے ہیں، ہم بھی روزہ رکھتے ہیں، یہ بھی روزہ رکھتے ہیں، ہم بھی جہاد کرتے ہیں، یہ بھی جہاد کرتے ہیں، لیکن زکوٰۃ ہو گیا، صدقات ہو گیا، غلاموں کو آزاد کرنا ہو گیا، ایسی عبادات جو کہ مالی عبادات ہیں، تو وہ یہ کرتے ہیں اور ہمارے پاس تو مال ہے نہیں، ہم نہیں کر سکتے۔ تو ان کو فکر ہو گئی، تو وہ آئے حضور پاک علیہ السلام کی خدمت میں اور عرض کیا، اے اللہ کے رسول، یہ ہمارے مالدار بھائی یہ تو ہم سے آگے بڑھ گئے، انہی کے لیے جو ہے وہ نیکیاں ہو گئیں اور آخرت کی نعمتیں ہو گئیں۔ تو حضور پاک علیہ السلام نے عرض کیا کہ وہ کس طرح؟ تو انہوں نے بتایا کہ دیکھیں کہ جو جانی عبادات ہیں وہ تو ہم بھی کرتے ہیں، یہ بھی کرتے ہیں،
لیکن جو مالی عبادات ہیں ہمارے پاس تو مال ہے نہیں، وہ کرتے ہیں، ہم نہیں کر سکتے۔ تو حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کو بتایا کہ تم سبحان اللہ 33 مرتبہ، الحمدللہ 33 مرتبہ، اللہ اکبر 33 مرتبہ ہر نماز کے بعد۔ سن رہے ہو بچوں؟ سبحان اللہ 33 مرتبہ ہر نماز کے بعد، الحمدللہ 33 مرتبہ اور اللہ اکبر 33 مرتبہ پڑھ لو، تو تم ان کے درجے تک پہنچ جاؤ گے۔ اور جب تک کوئی اور اس طرح عمل نہیں کرے تم ان سے آگے رہو گے۔ اور دوسری حدیث کے مطابق ان کو بتایا کہ صدقات خیرات کا ثواب تو تمہیں سبحان اللہ الحمدللہ الحمدللہ ذکر کرنے سے بھی مل سکتا ہے۔ یہاں تک کہ بیوی سے آدمی صحبت کرتا ہے حلال، وہ بھی صدقہ ہے۔ تو ہوا یہ کہ جو مالدار صحابہ تھے ان کو بھی یہ بات پتہ چلی کہ نبی اکرم علیہ السلام نے یہ سکھایا ہے کہ 33 مرتبہ سبحان اللہ کہو، 33 مرتبہ الحمدللہ کہو، 33 مرتبہ اللہ اکبر کہو۔ اب دیکھو صحابہ نے کیا کیا، یہ نہیں کہا کہ چلو بھائی ان کے پاس مال نہیں ہے تو وہ لوگ یہ کر رہے ہیں، ہمارے پاس تو مال ہے ہم تو مالی عبادات کر رہے ہیں، یہ تو ان کو بتایا ہے نا۔ نہیں، وہ بھی اس میں لگ گئے، انہوں نے بھی شروع کر دیا، انہوں نے بھی اذکار شروع کر دیے۔ تو اب جو غریب صحابہ تھے پھر سے حضور پاک علیہ السلام کے پاس آئے کہ اے اللہ کے رسول ہم کیا کریں؟ اب تو وہ بھی اذکار کر رہے ہیں، ہم بھی اذکار کر رہے ہیں، بات تو وہیں پہ آ گئی کہ ان کے پاس مال ہے ہمارے پاس نہیں ہے۔ تو حضور پاک علیہ السلام نے فرمایا یہ اللہ کا فضل ہے، تم پر کوئی اللہ نے وہ تو نہیں کیا نا کوئی، ہاں تم جو عمل کرتے ہو تم کو اس کا پورا اجر ملے گا، ٹھیک ہے؟ اور اللہ پر کوئی چیز واجب نہیں ہے، اللہ پر کوئی چیز فرض نہیں ہے، کوئی ذمہ داری نہیں ہے، اللہ تمہارا نعوذ باللہ کوئی مقروض نہیں ہے، سمجھے نا؟ وہ تو جو دیتا ہے وہ فضل ہے، جس کو چاہے زیادہ دے، جس کو چاہے کم دے، جس کو چاہے جنت میں اعلیٰ درجے دے، جس کو چاہے اس سے کم دے، یہ تو اللہ کا فضل ہے، جسے چاہے وہ دے۔ تو یہ دیکھو یہ صحابہ کرام کس طرح فکر کرتے تھے، سمجھ رہے ہو بچے؟ ہاں، آخرت کی فکر کرتے تھے۔ تو ہم بھی آخرت کی فکر کرنے والے ہو جائیں۔ اور اب جو ہے ہر نماز کے بعد تم لوگوں کو کیا کرنا ہے؟ 33 مرتبہ سبحان اللہ، 33 مرتبہ الحمدللہ اور 33 مرتبہ اللہ اکبر پڑھنا ہے، ٹھیک ہے؟ وآخر دعوانا الحمدللہ۔